بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا پر آئے دن ایسی خبریں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں جسے دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی اخلاقی اور سماجی برائیاں موجود ہیں۔ ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے اس کا تو علم نہیں، لیکن میڈیکل فیلڈ میں یہ تمام غیر اخلاقی، غیر فطری عوامل جو کہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے ایک لفظ ہے پیرافیلیا۔ آج ہمارا ٹاپک پیرافیلیا ہے، اور پیرافیلیا ایک وسیع اصطلاح ہے جس میں کہ مختلف اقسام اس میں آئیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انسان کس طرح درجہ بدرجہ کن کن طریقوں سے اپنے مقام سے گرتا ہے، کیونکہ اس انسان کا سمجھ میں نہیں آتا۔ جب یہ بلندیوں پر جاتا ہے تو اخلاقی، سماجی، تخلیقی، تعمیری کام اس کے قابل دید ہوتے ہیں، لیکن جب یہ اخلاقی، سماجی پستیوں میں جاتا ہے، ان کے بارے میں جب ہم آپ کو آگاہ کریں گے تو آپ کو ان پر غصہ بھی آئے گا، ان سے نفرت بھی ہوگی، ان سے گھن بھی آئے گی۔ تو کس طرح انسان پستیوں میں گرتا ہے، کس طرح جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور ان کی وجہ سے دوسروں کی زندگی بھی عذاب بن جاتی ہے۔ اپنی جنسی خواہش کے جذبے کو ابھارنے کے لیے اور اس کی تسکین کے لیے جتنی یہ غیر فطری، غیر اخلاقی، نامناسب حرکتیں کرتا ہے، ان حرکتوں کو پیرافیلیا کہتے ہیں۔ پیرافیلیا جیسا بتایا کہ ایک وسیع اصطلاح ہے، براڈ ٹرمینولوجی ہے۔ اس کی کوئی خاص درجہ بندی تو نہیں کی ہے، لیکن جب میں نے اسے پڑھا تو اسے 3 سب ٹائپس اس کی بنا لی، 3 درجہ بندی کر لی۔ ایک تو وہ کہ جب یہ ایسی غیر اخلاقی حرکتیں پبلک میں کرتا ہے، اور دوسرا جب یہ حرکتیں تنہائی میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتا ہے۔ جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ کتنی گری ہوئی حرکتیں یہ کرتا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ ہمارا مقصد آپ کو حیران اور پریشان کرنا نہیں ہے، مقصد ہمارا آپ کو آگاہی دینا ہے، ایک علم دینا ہے، ایک نالج دینی ہے، تاکہ اس معاشرے میں پہلے ایک گندگی کا علم تو ہو، پھر اس کا سد باب بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اس چیز کا ادراک تو ہونا چاہیے کہ یہ برائیاں ہیں، اور یہ برائیاں کس طرح پھیلتی ہیں، اور کس طریقے سے ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اور تیسری اس کی قسم ہوگی کہ جب ان غیر فطری اور نامناسب حرکتوں کا اس کے اپنے جسم پہ، اپنے نفس پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا یہ اپنے ساتھ کر بیٹھتا ہے۔ تو آج جو ہم آپ سے بات کریں گے وہ کریں گے کہ پبلک مقامات پہ کون کون سی غیر اخلاقی حرکتیں کر بیٹھتا ہے، جس سے کہ اس کی نفسیات، اس کی شخصیت تو مجروح ہوتی ہے، لیکن سامنے والے کی بھی عزت اور زندگی پہ انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پبلک مقامات پہ جو ایسے لوگوں کا جو وکٹم بنتی ہیں، جن کی شخصیت اور زندگی متاثر ہوتی ہے، ان میں خواتین سر فہرست ہیں۔ ہماری خواتین گھر سے بھی نکلتی ہیں، انہیں نکلنا بھی ہوتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہیں تو
سمجھ لے کہ اب ان انسانوں کی نظر اس پر پڑتی ہے، اور اسے دیکھ کر ان کا سویا ہوا شیطان جاگ سکتا ہے، اور جب یہ خواتین نکلتی ہیں تو لوگوں کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے۔ ان پر نگاہ پڑتے ہی ذہن میں لوگوں کے طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ جو صاحب عقل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کو بے باک نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے ان خیالات کو ذہن میں نہیں آنے دیتے۔ اگر یہ خیالات اس قسم کے تخریبی خیالات، شیطانی خیالات آتے بھی ہیں تو یہ انہیں جھٹک دیتے ہیں، اور جس کام کے لیے یہ نکلے ہوتے ہیں اپنی توجہ اسی کام پہ رکھتے ہوئے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نادان شیطان صرف لوگ جب خواتین کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو خیالات آتے ہیں، ان خیالات کی تکمیل کے لیے، اپنی جنسی خواہش کے اظہار کے لیے انتہائی نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں ان کو چھونے کی، ان پر فکریں کسنے کی، کہ جس سے کہ انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ یہ حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے بھی جاتے ہیں، اور پھر جب ان کی پٹائی ہوتی ہے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو برا کام تھا۔ یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ بچپن میں، نوجوانی میں ان کے دوستوں کی صحبت اچھی نہیں ہوتی، ساتھ ہی ان کے والدین کی طرف سے ان کی کوئی تربیت بھی نہیں ہوتی، تو تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، صحبت خراب ہونے کی وجہ سے یہ اس قسم کے کام کر جاتے ہیں، یا پھر انہیں کوئی دماغی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی ہارمونل پرابلم ہوتی ہے۔ عموماً ایسی حرکتیں یہ رش والی جگہ میں کرتے ہیں، مارکیٹوں میں کرتے ہیں، وہ بسیں جن میں کہ خواتین و حضرات کے لیے پارٹیشن نہیں ہوتا، دوسرے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایسی حرکتیں ان خواتین کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مکے جیسی مقدس جگہ پہ بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسی حرکتیں، ٹچنگ وغیرہ کر جاتے ہیں، تو ان کی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ تو بچوں کی، نوجوانوں کی اور اپنی تربیت ٹھیک کرنے کے لیے کوئی گائیڈنس کی ضرورت ہوگی، کہیں سے رہنمائی کی ضرورت ہوگی، تو اس دنیا کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے کتاب قرآن کریم دی ہے، جو کہ انتہائی محفوظ ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے، تمام نوع انسان کی ہدایت کے لیے اس میں اصول موجود ہیں۔ اگر ان اصولوں پر آپ چلیں گے تو آپ کی زندگی حسین و خوشگوار گزرے گی۔ تو آپ بھی اس کا مطالعہ کیجئے۔ جو آیت یہاں پہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو واپس اس سین پر آئیے کہ جب ایک خاتون جا رہی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو یہاں پہ سورہ نور کی آیت 30 میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جس میں بتایا کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، مت دیکھیں عورتوں کو، تو نہ دیکھیں گے اور نہ کوئی برائی ہوگی، لیکن اگر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو چونکہ جو گھر سے خاتون نکلی ہے وہ بھی ایک امانت ہے، اور آپ بھی ایک امانت ہیں، اور آپ کی نگاہیں بھی امانت ہونی چاہیے، اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو قرآن کریم کی میں آیت آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے سورہ مومن، جسے سورہ غافر بھی کہا ہے، 40ویں صورت ہے۔ اس کی 19ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کا بھی علم رکھتا ہے، کہ ایک دیکھنا اور ایک خیانت والی نگاہوں سے دیکھنا، اور اس کے بعد تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خیالات سے بھی واقف ہے۔ تو ہمیں
نگاہوں کی خیانت کو روکنا ہے، اور پھر اپنے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں ان کو بھی روکنا ہے، ان خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا ہے۔ لہٰذا جو ایمان والے ہیں وہ خیانت نہیں کریں گے اپنی نگاہوں کی، اور نہ ہی اپنے دل میں کوئی خیال لائیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی رکاوٹ۔ 2 آیتیں میں نے آپ سے شیئر کی، سورہ نور 40ویں سورت، اس کی آیت 30، اور سورہ المومن جس کی آیت 19، وہ میں نے آپ سے شیئر کی۔ اب جو خاتون گھر سے نکلی ہیں وہ بھی تو وکٹم ہو جاتی ہیں، ان کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے، ان کی نفسیات بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ان کے لیے سورہ نور کی آیت 30ویں آیت میں کہا گیا مردوں کو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور 31ویں آیت میں کہا گیا خواتین کو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے جسم کی نمائش نہ کریں، اپنے اوپر چادر ڈال لیں، چادر ڈال کے گھر سے نکلیں، اور اپنے بناؤ سنگار کو، اپنی زیبائش کو، اپنی زینت کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بے وقوف لوگوں کے سامنے، فضول لوگوں کے سامنے۔ کیوں اپنی جو جسم ہے اسے ظاہر کرتی ہیں؟ کیوں اپنی بناؤ سنگار کو ان کے سامنے ظاہر کرتی ہیں؟ نہ کریں۔ اور اگر انہوں نے کوئی ایسی پائل پہنی ہوئی ہے، کوئی ایسے زیور پہنے ہوئے جن کے چلنے سے آواز آتی ہے، تو وہ اسے زیور نہ پہنے کہ لوگوں کی توجہ تمہاری طرف ہو، ایسا نہ کریں۔ تمہاری زیبائش اور زینت کی چیزیں، تمہارا بناؤ سنگار جن لوگوں کے سامنے تم ظاہر کر سکتی ہو، ظاہر ہو سکتا ہے، وہ تمام رشتے سورہ نور کی آیت 31 میں بتا دیے ہیں۔ لہٰذا ان رشتوں کو آپ دیکھ لیجئے، شوہر کے سامنے، سسر کے سامنے، باپ کے سامنے، یہ تمام رشتے آپ پڑھ لیجئے قرآن کریم میں کہ کن کن کے سامنے وہ بناؤ سنگار اگر ان کا ظاہر ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن عام پبلک کے سامنے جو ہے اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں، جسم کی نمائش نہ کریں، چادر لے کے چلیں۔ لہٰذا یہیں سے برائی کو روکیں، نہیں تو ایک مرتبہ جب برائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا خاتمہ بعض مرتبہ انسانی زندگی کے خاتمے پہ بھی ہوتا ہے، اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، معاشرے کا حسن خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام احتیاطیں آپ ہی لوگوں کے لیے بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، تمہاری حرکتوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تو وہ احکامات اور وہ قوانین اور وہ اصول دے دیے ہیں جن پہ چل کے ہم مستقبل میں بھی اپنی زندگی پرسکون گزار سکتے ہیں۔ ہمیں ان اخلاقی، معاشرتی، سماجی اقدار کو سمجھنا چاہیے اور ان پر چلنا چاہیے، اور بچے جب بڑے ہوں تو ان کی تربیت اور انہیں بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ بری چیزیں ہیں، یہ غلط چیزیں، یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط حرکتیں، یہ اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا، تمہارے تعمیری کام رک جائیں گے۔ تو پبلک مقامات میں یہ جو لوگ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں اپنی جنسی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، اس کے لیے جو اصطلاح ہے میڈیکل میں وہ ہے فروٹیورزم۔ آپ گوگل پہ دیکھیے فروٹیورزم، تو کافی جان جائیں گے آپ اس بارے میں کہ کہاں کہاں خواتین کے ساتھ کیا کیا بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم جو میں آپ سے شیئر کروں گا وہ ہے ایگزیبیشنزم۔ یہ لوگ بھی بڑے شیطانی اور مزے کا خیز لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی جیسا میں نے سورہ نور کی آیت 30 آپ سے شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، لیکن اگلی بات اس میں یہ تھی کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، خواتین کے لیے بھی کہا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں میں خیانت نہ آئے، ذہن میں برے خیالات نہ آئے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک حسین معاشرے کے لیے یہ 3 اصول بہترین ہیں، جس میں یہ معاشرہ بالکل حسن و خوبی سے چلے گا، ایک جنتی زندگی گزرے گی آپ کی۔ لیکن کچھ نادان لوگ
کچھ نفسیاتی لوگ، کچھ دماغی مریض لوگ، شیطانی لوگ، منحوس لوگ، وہ ان اقدار کا انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتے ہیں جو کہ معاشرے میں کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ایگزیبیشن میں آتے ہیں، ایگزیبیشن ازم میں جو آتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ خواتین کو دیکھ کے بے لباس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ خواتین نے یہ کچھ ایسا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کسی خاتون نے ذکر کیا تھا ان سے کہ ہم چنچی میں پیچھے بیٹھے تھے اور ہمارے پیچھے ایک موٹر سائیکل والا چل رہا تھا اور چلتے چلتے تو بے لباس ہو گیا اس نے، اور اپنے مخصوص حصے کی جو اس نے نمائش شروع کر دی، یہ کر کے اور بھاگ گیا وہ۔ دوسرا واقعہ تو ہمارے سامنے ہی آیا، پارک میں جو ہے ہم واک کرتے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ سیکورٹی گارڈ کا چینجنگ روم تھا، وہیں پہ ایک لڑکے نے یہی حرکت کی۔ ایک دو مرتبہ خاتون نے دیکھا، شکایت کی، اس کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا۔ اس قسم کی حرکتیں ابھی تو اور آئیں گی، حرکتیں جو میں بتاؤں گا پیرافیلیا کی اقسام مزید جو میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ انسان اتنا بھی گرتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو پیرافیلیا میں آتے ہیں، جو ایسی غیر اخلاقی، غیر فطری حرکتیں کرتے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے آپ کو سمجھانا چاہیے اپنے بڑھتے ہوئے بچوں کو، اور دوستوں میں اس کا ذکر کرنا چاہیے کہ غلط باتیں ہیں، اس سے صحت مند معاشرہ قائم نہیں ہوگا جس میں تعمیری کام نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم نے آپ سے پیرافیلیا کی دو ٹائپس شیئر کی، جس میں ایک تھی فروٹیورزم اور دوسری تھی ایگزیبیشنزم۔ باقی دو قسمیں آپ سے میں آئندہ شیئر کروں گا، جو کہ ایک ہے ٹرانسویسٹزم اور دوسری ہے اسٹگمیٹوفیلیا۔ تو بڑے مشکل نام ہے، لیکن جب میں بتاؤں گا کہ ٹرانسویسٹزم جو ہے ٹرانسجینڈر، جن کی جنس کا جو ہے وہ تبدیلی کرتے ہیں، وہ خواجہ سرابی جنہیں کہتے ہیں، اس قسم کے افراد کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں گا۔ اور اسٹگمیٹوفیلیا میں وہ جو ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں اور مختلف چھید کرواتے ہیں جسم میں، ان کے بارے میں آئندہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر ارشد، اللہ حافظ۔